بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جرابوں پر مسح کر کر کے لوگ اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ ہر جراب پہ مسح نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ یہ نوجوان یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ بات کرنے سے پہلے، یہ اشتہار چلانے سے پہلے، اس مشہوری سے پہلے کم سے کم وہ دلائل تو دیکھتے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین، اتباع تابعین سے، ائمہ محدثین سے اس مسئلے کے بارے میں وہی موقف ہے جو یہ اپنی جراب بیچنے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، یا صحابہ کرام اس فتوے کے جو آپ نے لگایا ہے خلاف تھے۔ میں آپ کو اسی حوالے سے تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جراب کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الجورب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب جراب۔ امام عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ جراب یا جورب وہ جراب ہوتی ہے جو اونی جراب ہوتی ہے، اور لازمی بات ہے جو چیز اون سے بنتی ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر نہیں تھی، اس دور میں جب اون سے بنی ہوئی جراب ہے تو وہ ایسی نہیں تھی جو پانی لگنے سے گیلی نہ ہوتی ہو، وہ پانی کو آنے نہ دے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاؤں گرم رہیں۔ آج کے دور میں مولانا تقی عثمانی ہیں، بہت بڑے ایک عالم ہیں، انہوں نے بھی جراب کی جب تعریف کی اپنی کتاب درس ترمذی کے اندر، انہوں نے بتایا کہ اون سے بنی ہوئی جراب کو جراب کہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس جراب کے نیچے کی طرف کوئی چمڑا لگا ہے تو اس کو الجوربین المنعلین کہتے ہیں کہ اس کو جوتی نما بنایا گیا ہے، اور اگر اس کے دونوں طرف چمڑا لگایا گیا ہے تو اس کو الجوربین المجلدین کہتے ہیں کہ ان جرابوں پر چمڑا چڑھایا گیا ہے، اور اگر وہ جراب ہو ہی چمڑے کی تو اس کو خفین کہتے ہیں، لیکن اگر وہ منعلین نہ ہو، مجلدین نہ ہو، خفین نہ ہو تو وہ جوربین ہوتی ہے۔ اور یہ بات کتنے صحابہ سے ثابت ہے، مثلا امام ابن المنذر نے الاوسط کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ ذکر کی ہے۔ حضرت عمر بن حریث ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر، جوربین پر مسح کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہی بات حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس ابن مالک جو خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ اور یہ تقریباً ساری روایات، پہلی روایت کے علاوہ یہ ساری کی ساری روایات امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر ذکر کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سید التابعین امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ سید التابعین حضرت عطا ابن ابی رباح، جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما رأیت افضل من عطا، میں نے عطا ابن ابی رباح سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا، وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے جلیل القدر استاد امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ الجوربین بمنزلۃ خفین، کہ جرابیں وہ موزوں کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے خود جرابوں پر مسح کیا، اور یہی فتویٰ امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کا، جو امام الائمہ ہیں، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جرابیں یہ موزوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اور جرابوں پر مسح ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو صاحبین ہیں محمد بن حسن شیبانی اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ دونوں بھی یہ شرط لگاتے تھے کہ جرابیں موٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ شرط نہیں لگاتے تھے کہ جرابیں واٹر پروف ہونی چاہیے، یہ شرط نہیں لگاتے تھے کہ جرابیں چمڑے والی ہونی چاہیے، بلکہ کہتے تھے جرابیں اگر اون سے بنی ہیں اور موٹی ہیں ان پر مسح ہوتا ہے۔ اور ہدایہ میں اور المبسوط للسرخسی ایک کتاب ہے جو فقہ کی کتاب ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی آخری عمر میں انہی صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر گئے تھے کہ اگر جراب موٹی ہو اور سردی کو روکتی ہو تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ پھر یہ سارے فتوے جہاں امام ابو حنیفہ بھی ہیں، صاحبین بھی ہیں، سیدنا عطا ابن ابی رباح بھی ہیں، سیدنا سعید ابن جبیر بھی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5-6 صحابہ بھی ہیں، بلکہ بعض ائمہ کرام نے یہ دعویٰ بھی کیا، جیسے امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر اور امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ صحابہ کرام جب جرابوں پر مسح کرتے تھے ان کی مخالفت کرنے والا کوئی صحابی نہیں تھا۔ گویا صحابہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جہاں میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا وہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ آپ نے جرابوں پر مسح کیا، لیکن ایک صحیح روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے تساخین پر مسح کیا۔ آپ اگر اس تساخین کی شرح ہی پڑھ لیں کہ تساخین کسے کہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے جو چیز پہنی جاتی ہے، چاہے وہ چمڑے کے موزے ہیں، چاہے وہ ان کی جراب ہے، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو اللہ کا خوف کریں، لوگوں کو کیوں گمراہ کر؟ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے تو بیچیں، گمراہی تو نہ بیچیں۔ یہ 2-4 ٹکے تو شاید آپ کو کمانے کو مل جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے کی اس میں کوشش نہ کریں۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے اپنے تابعین کو دیا، اور تابعین نے ائمہ دین کو دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔